رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج بھی غذا میں آج ہم تارا میرا کے استعمالات اور اس سے کیے جانے والے علاج انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مختلف زبانوں میں اس کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ تارا میرا جسے اسو بھی کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں اسے ایریو ریسٹیوا کہا جاتا ہے، عربی میں جرجیر، فارسی میں تیراتیزک، اردو میں تارا میرا، پشتو میں جمایا، پنجابی میں امون، بنگلہ میں حلیم اور سندھی میں اہریو اور انگریزی میں راکٹ ہرب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قوت با۔ یہ گرم خشک ہونے کے باوجود قوت با کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ تارا میرا کے سالن کو گندم کی روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پٹھوں کو مضبوط بنائے گی اور انشاءاللہ آپ کے جسم میں طاقت پیدا کرے گی، قوت با کو بڑھائے گی۔ اگر آپ مکی کی روٹی کے ساتھ تارا میرا کا سالن استعمال کرتے ہیں تو اس غذا سے آپ کے معدے اور آنتوں میں موجود تیزابیت ختم ہو جائے گی اور ری ہوا گیس کا مسئلہ بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تارا میرا کے سالن پر ابلے ہوئے چاول ڈالتے ہیں اور اس غذا کو استعمال کرتے ہیں تو یہ غذا سمنز کی پیدائش کو بڑھاتی ہے۔ یہی غذا آپ کے جسم میں تازہ خون پیدا کرتی ہے۔ سمنز کی پیدائش یعنی مادہ حیات کی پیدائش بڑھانے کے لیے یہ سب سے بہترین دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اگر آپ جوار کی روٹی کے ساتھ تارا میرا کا سالن استعمال کرتے ہیں تو یہ غذا بھی سمنز مادہ حیات کی پیدائش کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ تارا میرا کے سالن کے ساتھ باجرے کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو اس غذا کے کھانے سے آپ کی کمر مضبوط ہوگی۔ اگر آپ چنے کے آٹے کی روٹی تارا میرا کے سالن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پھوڑے اور پھنسیوں کو ختم کر دے گی۔ جس کو پھوڑے اور پھنسیوں کا مسئلہ ہو، بطور غذا کے کھانے سے انشاءاللہ پھوڑے اور پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چنے کے آٹے کی روٹی اور تارا میرا کا سالن استعمال کرتے ہیں تو یہ پتھری پیدا نہیں ہونے دیتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے میں مثانے میں بار بار پتھری پیدا ہوتی ہے، چنے کے آٹے کی روٹی اور تارا میرا کے سالن کے ساتھ کھانے سے انشاءاللہ بار بار پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ جو کی روٹی، تارا میرا کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کھانے سے جن لوگوں کو دل کی گھبراہٹ کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غذا دل کو طاقت دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کو جگر اور تلی کی سدوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کی شاخیں جسے لو بھی کہتے ہیں اور گندل بھی کہا جاتا ہے، ان گندل کو اوپر سے ہلکا سا چھلکا اتار لیں۔ جو نقدہ یا گودا اندر موجود ہے اس کو 15 سے 20 گرام تک کھائیں، انشاءاللہ جگر اور تلی کے سدے کھل جائیں گے۔ جن لوگوں کے بغل سے بدبو آتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ لوگ اسی طرح گندل کا استعمال کریں۔ تارا میرا کی گندل 15 سے 20 گرام کھائیں، انشاءاللہ بغل سے بدبو کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گردے اور مثانے کی پتھری، تارا میرا کی شاخیں یعنی گندل کے گودے کو کھانے سے پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے گندل کو کھانے سے یعنی ان کا سالن نہیں بنانا، یوں ہی کھا لیں تو انشاءاللہ ری ہوا گیس کا مسئلہ، تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر چھائیاں ہیں، تارا میرا کی شاخیں لیں، ان گندل کے اوپر سے ہلکا چھلکا اتار لیں، ہلکا سا چھلکا، اس کے نقدے سے مساج کریں صبح اور شام۔ 3 منٹ کے مساج سے انشاءاللہ چہرے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھل بیری، برس، وٹ لائگو کا مرض، یہ چہرے پہ جسم کے کسی بھی حصے پہ داغ ہوتے ہیں، تارا میرا کے نقدے سے یعنی اس کی شاخوں میں سے نکالا گیا نقدہ اس کا مساج کریں 3 منٹ صبح اور شام۔ انشاءاللہ مسلسل استعمال سے جسم سے چہرے
جسم سے چہرے سے برس کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پھوڑے اور پھنسیاں، جن لوگوں کے جسم پہ پھوڑے اور پھنسیوں کے داغ باقی ہیں، نشانات باقی ہیں، وہ لوگ اسی طرح تارا میرا کی شاخیں لیں، انہیں ہلکا سا ان سے چھلکا اتار لیں، اس کے نقدے سے اپنے چہرے پہ یا آپ کے جسم کے کسی حصے پہ پھوڑے ہیں تو ہلکا مساج کریں 3 منٹ، انشاءاللہ پھوڑے اور پھنسیاں داغوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ تارا میرا کا استعمال ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے اور یہ غذائیں اناج میں سے یہ غذائیں ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تارا میرا سے کسی بھی قسم کا آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوگا، چونکہ یہ گرم خشک ہے اور اس کا زیادہ استعمال نقصان دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اناج کی تمام اقسام کا اس طرح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم مزمل عباس۔